السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، مارچ کی 31 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے منگل کے روز جاری ہونے والی انسانی حقوق سے متعلق سالانہ رپورٹ میں بھارت اور پاکستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی بات کی گئی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے تحت جاری ہونے والی سن 2020 سے متعلق پہلی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں غیر قانونی قتل، پریس اور اظہار کی آزادی پر پابندی، مذہبی آزادی پر قدغن اور بدعنوانی سمیت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے متعدد معاملات پائے گئے ہیں۔ رپورٹ پیش کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ انسانی حقوق سے متعلق رجحانات غلط سمت میں جانے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے انسانی حقوق سے متعلق محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا نے دنیا بھر میں کچھ مختلف مسائل پیدا کیے ہیں، جس میں بعض حکومتوں نے وبا کے بحران کو حقوق پر پابندیوں کے جواز اور آمرانہ حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا۔ امریکی کانگریس کی منظوری سے مرتب کی جانے والی محکمہ خارجہ کی یہ سالانہ رپورٹ ان ملکوں میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں تیار کی جاتی ہے جنہیں امریکہ امداد فراہم کرتا ہے۔ بلنکن نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ نے انسانی حقوق کو اپنی خارجہ پالیسی کی اولین ترجیح بنایا ہے، جبکہ یہ تسلیم کیا کہ انسانی حقوق سے متعلق اپنے بلند ترین معیارات اور اصولوں پر پورا اترنے کے لیے امریکہ کو اپنے گھر یعنی اندرون ملک بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں چین، ایران، روس، میانمار اور بیلاروس سمیت متعدد ملکوں میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس موقع پر چین کے صوبے سنکیانگ میں یہ مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے انسانی حقوق کی پامالیوں کا ذکر کیا اور صورتحال کو نسل کشی کے مترادف قرار دیا۔ انہوں نے صدر بشار الاسد کی حکومت کی جانب سے شام کے باشندوں سے کیے جانے والے سلوک اور یمن کی جنگ سے پیدا ہونے والی انسانی حقوق کی تباہ کن صورتحال کا بھی ذکر کیا۔ بائیڈن انتظامیہ نے منگل کے روز ایشیائی امریکیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کے جواب میں نئے اقدامات کا اعلان کیا ہے، جس میں متاثرین کی مدد کے لیے ترتیب دیے گئے یو ایس کمیونٹی پروگرام کے لیے کووڈ-19 امدادی پیکج سے 49.5 ملین ڈالرز مختص کرنا شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ محکمہ انصاف بھی ایشیائی امریکیوں کو نشانہ بنا کر کیے جانے والے نفرت انگیز جرائم کی بڑھتی ہوئی تعداد پر توجہ دے رہا ہے۔ بائیڈن نے ٹویٹ کیا کہ ایشیائی امریکیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کے مقابلے میں ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ یہ حملے غلط ہیں اور امریکہ کے ترجمان نہیں ہیں، انہیں رکنا چاہیے۔ رواں ماہ کے شروع میں اٹلانٹا میں فائرنگ کے بعد یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے، ان میں سے 6 ایشیائی امریکی خواتین تھیں۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کانفرنس کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں رکن ممالک نے افغانستان میں قیام امن کے لیے افغان حکومت اور طالبان کے امن مذاکرات کے عمل کو جاری رکھنے اور جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی سے فریقین کو یہ موقع ملے گا کہ وہ ملک میں کئی سالوں سے جاری لڑائی کے سیاسی حل پر متفق ہو سکیں۔ کانفرنس میں شریک ممالک نے اس بات پر زور دیا کہ افغان تنازع کے سیاسی حل میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ خواتین، نوجوان اور اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ دیا جائے گا۔ کانفرنس کے اعلامیے میں افغان طالبان اور القاعدہ سمیت دوسرے دہشت گرد گروہوں کے درمیان تعلقات پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ افغانستان کی سرزمین کو پھر سے دہشت گردوں کے گروہوں کی پناہ گاہ نہ بننے دیا جائے۔ اس سے قبل افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس سے خطاب کے دوران کہا تھا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے کی جانے والی تمام کوششیں ملکی آئین کے تحت ہونی چاہیے۔ انہوں نے عبوری حکومت کی تجویز کی ایک بار پھر مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی مبصرین کی نگرانی میں شفاف انتخابات ہی
مسئلے کا حل ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دوشنبے میں ہونے والی کانفرنس سے خطاب میں کہنا تھا کہ 40 سال بعد افغان تنازعہ حل کے بہت قریب ہے، لہٰذا اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وسطی ایشیا کے ملک تاجکستان کے شہر دوشنبہ میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں افغانستان اور پاکستان سمیت 15 علاقائی ممالک کے مندوبین افغان امن عمل اور علاقائی تعاون پر تبادلہ خیال کے لیے جمع تھے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلیٰ ترین مصالحت کار زلمے خلیلزاد نے ترکی کا 3 روزہ دورہ مکمل کر لیا ہے، جس کے دوران انہوں نے ترکی اور افغان اہلکاروں کے ساتھ افغانستان میں امن عمل کے حوالے سے مشاورت کی ہے۔ ترکی میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور ترکی کے اہلکاروں نے امن بات چیت کی تاریخوں، طریقہ کار اور مجموعی مقاصد کے علاوہ کانفرنس کے ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ افغانستان میں اندرون ملک بے دخل ہونے والے 40 لاکھ شہریوں کو ملک میں کورونا وائرس کی وبا پھیلنے کی صورتحال میں فوری طور پر امداد کی ضرورت ہے۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ ان بے دخل افراد میں کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کے شدید خطرات موجود ہیں، جو کیمپوں میں بقیت سہولتوں کے بڑی تعداد میں اکٹھے رہ رہے ہیں۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق خوست کے صوبائی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ طالبان نے امریکی اور افغان سیکیورٹی فورسز کے اڈے پر کم از کم 2 راکٹ فائر کیے ہیں، لیکن یہ راکٹ اڈے کے باہر گرے۔ خوست پولیس کے سربراہ داؤد امین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ منگل کی شام طالبان نے 2 راکٹ فائر کیے جو چیپمین کیمپ کے باہر گرے، جو خوست شہر کے پرانے ہوائی اڈے کے قریب ہے، لیکن اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ طالبان نے اڈے پر حملے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ یہ افغان سیکیورٹی فورسز کے اس ہفتے کے شروع میں صابری ضلع پر حملے کا جواب ہے، جس میں متعدد شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ بنگلہ دیش کے کاکسس بازار میں گزشتہ ہفتے ہولناک آتش زدگی سے متاثرہ لاکھوں روہنگیا پناہ گزینوں کی امداد کے لیے ایک بہت بڑا امدادی آپریشن جاری ہے۔ لیزا شلائن کی جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے رپورٹ کے مطابق تقریباً 48,000 روہنگیا پناہ گزین اس وقت پناہ گاہوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے ادارے کی اطلاع ہے کہ ان روہنگیا افراد کو ان کے خاندانوں اور دوستوں کے ساتھ اس مقام پر عارضی طور پر پناہ دی جا رہی ہے۔ UNHCR کے ترجمان آندریج مہاسچ کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ اور ان کے شراکت دار پناہ گزینوں میں ہزاروں کی تعداد میں امدادی اشیاء بانٹ رہے ہیں اور موبائل میڈیکل ٹیمیں ابتدائی طبی امداد کی ضرورت میں مدد کرنے والوں کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں۔ UNHCR فوری طور پر بین الاقوامی تعاون کی اپیل کر رہا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ تباہ کن آتش زدگی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسے فوری طور پر $5.9 ملین کی ضرورت ہے۔ میانمار میں فوج کی طرف سے مظاہرین کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں اور امریکی محکمہ خارجہ نے میانمار میں موجود لازمی خدمات پر مامور امریکی اہلکاروں کے علاوہ تمام امریکی شہریوں کو اپنے خاندانوں کے ہمراہ فوری طور پر ملک سے نکل جانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ محکمہ خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ برما کی فوج نے منتخب حکومت کو برخاست کر کے سیاسی رہنماؤں اور سرکاری اہلکاروں کو حراست میں لے رکھا ہے اور متوقع طور پر فوجی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ محکمہ خارجہ کی طرف سے نئی ہدایات سے قبل گزشتہ ماہ جاری ہدایات میں کہا گیا تھا کہ میانمار میں موجود لازمی خدمات کے عملے کے سوا باقی تمام امریکی شہری اگر چاہیں تو ملک چھوڑ کر واپس آ سکتے ہیں۔ میانمار میں سیاسی قیدیوں کے امدادی گروپ کا کہنا ہے کہ 1 فروری کو فوج کی طرف سے سول حکومت کے خاتمے اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے اب تک 512 افراد کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے 100 سے زیادہ افراد گزشتہ اتوار کے روز مسلح افواج کے قومی دن کے موقع پر ہلاک کیے گئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک خصوصی اجلاس بند کمرے میں آج بدھ کے روز منعقد ہو رہا ہے، جس میں میانمار میں موجودہ صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم نے منگل کے روز اس بات سے انکار کیا کہ ان کے ملک کی سیکیورٹی فورسز نے میانمار میں فضائی حملوں سے بھاگ کر پناہ کے لیے آنے والے دیہاتیوں کو
ज़बरदस्ती वापस भेज दिया है। उनका कहना था कि वो खुद अपनी मर्जी से वापस गए थे। खबरसां इदारे एपी के मुताबिक वज़ीर आज़म प्रयुत चुन ओचा का कहना था कि थाईलैंड लड़ाई से फरार होकर आने वाले किसी भी शख्स को पनाह देने के लिए तैयार है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनका मुल्क अशरों से करता चला आया है। आलमी बिरादरी ने रवां साल लाखों शामी महाजरीन और अंदरूनी तौर पर बेघर होने वाले अफराद की मदद के लिए मंगल के रोज़ 4.4 बिलियन डॉलर का वादा किया, क्योंकि शाम में जारी खाना जंगी रवां माह दूसरे अशरे में दाखिल हो रही है और उसका अंजाम कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने शाम और खित्ते के मुस्तक़बिल पर बात करने के लिए की जाने वाली 5वीं ब्रसल्स कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो पैगाम में कहा कि 10 बरसों से शामी शहरियों ने मौत, तबाही, नक़ल मकानी और महरूमियाँ बर्दाश्त की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि यह रकम मतलूबा 10 बिलियन डॉलर से बहुत कम है, जिसकी तबाहाल और बेघर शामियों की मदद के लिए ज़रूरत है। सन 2015 के एटमी माहिदे पर अमल दरामद के लिए अमरीका और ईरान के दरमियान इब्तदाई इक़दाम तय करने की कोशिशें तातुल का शिकार हो गई हैं, और 3 मगरबी अहदेदारों का ख्याल है कि अब ईरान चाहता है कि माहिदे को बहाल करने के लिए वसी लाहे अमल तय किया जाए, और वाशिंगटन भी इस पर माइल नज़र आता है, जिसका इजहार माहिदे के बाकी 3 फरीकों बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के ज़रिए बिलवास्ता तौर पर किया गया है। सदर जो बाइडन के मुआविनीन इब्तिदा में ख्याल कर रहे थे कि ईरान, जिसके साथ उनकी बराह रास्त कोई बातचीत नहीं हुई है, इस माहिदे को बहाल करने के लिए इब्तदाई इक़दामात के बारे में बात करना चाहता है, जिससे बाइडन के पेशरो साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सन 2018 में अलहदगी का ऐलान कर दिया था। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मंझे हुए कानूनी माहिर पाकिस्तानी अमरीकी जाहिद कुरैशी को विफाकी जज के ओहदे के लिए नामजद किया है। जाहिद कुरैशी अमरीका में बसने वाली मुख्तलिफ कम्युनिटीज से ताल्लुक़ रखने वाले उन 10 अमरीकी माहिरीन कानून में शामिल हैं, जिन्हें सदर बाइडन ने अमरीका के विफाकी निज़ाम इंसाफ में बतौर जज मंगल को नामजद किया है। सदर ने कानून और इंसाफ के शोबों के माहिरीन की बतौर विफाकी जज नामजदगी करते हुए व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में कहा है कि ये उम्मीदवार अमरीका के शुबे कानून में मौजूद बेहतरीन जहन हैं। सदर बाइडन ने कहा कि इनमें से हर एक अमरीकी आइन के मुताबिक गैर जानिबदाराना तौर पर इंसाफ मुहैया करने की काबिलियत रखता है, और नामजद उम्मीदवार अमरीका के इस तनव्वुर, तजर्बे और तनाज़िर की नुमाइंदगी करते हैं जो अमरीका को एक मजबूत मुल्क बनाता है। जाहिद कुरैशी इस वक्त रियासत न्यू जर्सी में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जज के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और वे वफाकी अदालत के बेंच पर फाइज होने वाले पहले एशियाई अमरीकी जज हैं। सेनेट से नामजदगी की मंजूरी के बाद जाहिद कुरैशी अमरीका में फेडरल जज बनने वाले पहले मुसलमान होंगे। पाकिस्तान की हुकूमत ने पड़ोसी मुल्क भारत से चीनी और कपास दरामद करने का फैसला किया है। वज़ीर ख़जाना हम्माद अज़हर ने इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि भारत से 5 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी, जबकि निजी शोबे को चीनी की दरामद की इजाज़त दे दी गई है। हम्माद अज़हर के मुताबिक चीनी की कीमत पाकिस्तान से कम होने पर भारत से दरामद की जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत ने भारत से कपास दरामद करने का भी फैसला किया है। भारत ने सन 2019 में अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को हासिल खुसूसी इख्तियारात से मुतालिक आइन में तब्दीली की थी, जिस पर पाकिस्तान ने एहतजाजन भारत से तिजारत मुनक़ता कर दी थी। मुल्क भर के दीगर सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी इंसदाद पोलियो मुहिम सोमवार से जारी है। इस मुहिम के दौरान हुक्काम का कहना है कि 64 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम को खैबर पख्तूनख्वा में पिछले कई बरसों से मुश्किलात और रुकावटों का सामना है। रवां मुहिम के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में लोग मुहिम से बायकॉट का ऐलान करके बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने से इनकारी हैं। ताहम हुक्काम इन इनकारी वालिदैन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि अप्रैल के वस्त तक पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की मज़ीद कई लाख खुराकें दस्तयाब होंगी। मंगल को एक ट्वीट में असद उमर का कहना था
کہ چین کی تیار کردہ کینسائنو ویکسین کی پہلی کھیپ پاکستان کو موصول ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وہی ویکسین ہے جس کے فیز 3 ٹرائلز میں پاکستان نے حصہ لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ویکسین ملک میں درآمد کی جائے گی، جس کے بعد اسے پاکستان میں پیک کیا جائے گا۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ اس ویکسین سے لگ بھگ 30 لاکھ خوراکیں تیار کی جا سکیں گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے اس بلیٹن کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔